بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، جیسا کہ میں ہر کنونشن میں اس مجلس کے آغاز میں واضح کیا کرتا ہوں، اسے پھر دہرا دوں کہ یہ ہماری مجلس عام اجلاس کے آئین و ضوابط سے اس طرح کچھ مختلف ہوتی ہے کہ اسے یوں سمجھیے جیسے کسی گھر کے افراد ایک جگہ بیٹھ کر اپنے مسائل و مشکلات کو کسی دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی بصیرت کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے. آپ کے سوالات کا جواب میں اسی طرح سے دوں گا. ان جوابات کے بعد یہ طریق مناسب نہیں ہوتا کہ پھر آپ اور سوال اٹھا دیں پھر میں جواب دوں. یہ بحث ہوا کرتی ہے اور بحث سے کبھی کوئی بات آج تک حل نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. جو کچھ میں عرض کروں اس سے اگر آپ مطمئن ہو جائیں تو المراد مجھے اس سے خوشی ہوگی. اگر ایسا نہ ہو میں یہی رہتا ہوں. دوسرے وقت میرے پاس تشریف لائیے، خط لکھ لیجیے. مختصر سی بات ہوگی تو خط میں جواب دوں گا، لمبی بات ہوگی تو میں عرض کر دوں گا کہ کسی وقت آپ تشریف لے آئیے اور میں پھر اسے اور وضاحت سے بیان کر دوں گا. مختصر سے وقت میں مختصر سی ہی بات ہو سکتی ہے. سوالات پھر حسب معمول بہت زیادہ ہیں. ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کا تعلق فلسفیانہ مباحث سے ہے. وہ اس قسم کی مجلس میں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس قسم کی چیزیں نہیں لائی جا سکتی. اس میں تو ایک نقطہ کو سمجھانے کے لیے بھی ایک کلاس کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ایسے سوالات سے تو میں سر پہ نظر کروں گا اور معذرت چاہوں گا ان احباب سے. باقی عملی مسائل کے متعلق جو کچھ پوچھا گیا ہے اس میں مختصر سے وقت میں مختصر سے الفاظ میں جو کچھ قرآن نے مجھے سجھایا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. واللہ المستعان، علیہ توکلت وعلیہ انیب. پہلا سوال کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے، یہی روٹی کا مسئلہ. دن میں 2 مرتبہ کم از کم سامنے آ جاتا ہے. پہلا سانس جب بچہ دنیا میں لیتا ہے تو روٹی کے لیے پکارتا ہے اور آخری سانس کے وقت بھی ہم اس کے حلق میں کچھ نہ کچھ ٹپکاتے ہیں. اس مسئلے کی اہمیت کا کہ یہ کیفیت ہو اسے ابھر کر واقعی سامنے آنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ مارکس نے تاریخ کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ آج جو طبقہ غریب اور محنت کش ہے، اگر اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتا ہے جو کچھ آج کا برتر اقتدار طبقہ کرتا ہے، اور یہ چکر اسی طرح سے جاری رہتا ہے. آپ اس تعبیر کو غلط بتاتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. میں ہی اس کو غلط نہیں بتاتا، خود مارکس کا عمل بھی اس کو غلط بتاتا ہے. مختصر الفاظ میں وہ سمجھیے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ آج کا جو غریب طبقہ ہے، اگر آپ اس کی غربت کو مٹا کر اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پرولٹیریٹ ایک دان کر دی جائے، تو اس کے بعد یہ لوگ وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے جو آج کا سرمایہ دار طبقہ کرتا ہے. اس بھلے آدمی سے تو پوچھے، یہ پھر ساری درد سری جو غریبوں کو غریبی سے نجات دلانے، مزدوروں کو وہاں سے ابھارنے
ابھارنے کے بعد انہیں ان کے ہاتھ میں زمانے اقتدار دینے کی تم کر رہے ہو، یہ کہے کے لیے اس لیے کہ آج یہ برسر اقتدار جو کچھ کرتا ہے اس سے کاٹے میں چلا، اس کو نیچے اتار دیا جائے، دوسرے کو اوپر چلا دیا جائے کہ آؤ اب تم جو کچھ کرو تمہاری باری آئی، یعنی اب یہ باریاں لگانے کی بات کاری ہو گئی۔ یہ جو مزدوروں کا درد، غریبوں کا غم تمہیں کھایا جا رہا ہے، ان کو ابھار کے اوپر لانا چاہتے ہو، یہ کاہے کے لیے لانا چاہتے ہو؟ یعنی نظر یہ آتا ہے کہ موجودہ اقتدار میں جو لوگ ہیں کچھ ان کی ذات سے کاوش نظر آتی ہے ان کو، تاکہ ان کی جگہ اب دوسرے لوگ یہ کچھ کریں ان کے ساتھ جو یہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ تگ و تاز کا سلسلہ نکل دے تاجے چل دے ڈورے مداری کی طرح یہ سارا کچھ جاری رہے۔ یہ ہے مارکس کی تاریخ کی تعریف۔ اس تعبیر کے مطابق یہ ساری کوششیں ہو جاتی ہیں غریبوں کے آواز سنوارنے کے لیے، ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے، یہ بیمان ہو کر آ جاتی ہیں۔ قرآن تاریخ کی یہ تعبیر نہیں بتاتا، وہ کہتا یہ ہے کہ محنت کشوں کی محنت کا تنگ و لاحق ایکسپلائٹیشن یہ انسانیت کی بارگاہ میں جرم عظیم ہے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ آج کا برسر اقتدار طبقہ ایسا کرتا ہے تو اس کی بھی مخالفت کرو، کل کو اگر یہی مزدوروں کا طبقہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد یہی کچھ کرنے لگ جائے تو تم ان کی بھی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہ باطل ہے اور تم حق کے طرفدار ہو۔ دنیا میں کشمکش حق اور باطل کی ہے، دو گروہوں کی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو کبھی اونچا کر دو کبھی دوسرے گروہ کو نیچا کر دو۔ اصل ہے یہ چیز، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ جس دور میں غریبوں اور محنت کشوں کے حق کی حمایت اور مدافعت میں کوئی چیز ہوئی وہ حق کا دور تھا، جس دور میں اس کی خلاف ورزی ہوئی دوسرے دور کی حمایت ہوئی یہ باطل کا دور تھا، اور باطل کے دور کی اور باطل کے نظام کی مخالفت ہر حق پرست کو کرنی چاہیے۔ یہ ہے عزیزان مان مارکس کا نظریہ تاریخ اور یہ ہے قرآن کا نظریہ تاریخ۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کا نظریہ خود اس کے عملی پروگرام کی کس طرح سے تردید کیے چلا جا رہا ہے، یا اس کا عملی پروگرام کس طرح نتیج ہے اس کے اس نظری دعوے کی کہ تاریخ کی تعبیر ہی یہ ہے۔ سوال یہ ہے سرمایہ داری کے نظام اور نظام ربوبیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مختصر طور پر ارشاد فرمائیں۔ مختصر طور پر بات کچھ مشکل کی تھی، لیکن وہ کہنے میں کبھی کبھی کھوٹا جیسا بھی کام آ جاتا ہے۔ بچپن میں جس زمانے میں تصوف کی کتابیں پڑھا کرتا تھا ان میں باتیں مثال کے ذریعے سے سمجھائی جاتی تھی، بعض مثالیں اس میں بڑی قیمتی ہوتی تھیں اور مجھے وہی یاد آ گئی، اس سے یہ فرق بڑی عمدگی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں بتایا یہ جاتا تھا کہ ایک شخص یہی بات سمجھنا چاہتا تھا تو اسے ایک کمرے میں بٹھا کر اس کے دروازے میں ایک شیشہ لگا دیا گیا، گلاس، مرر نہیں، شیشہ۔ تو اس شیشے میں اندر بیٹھے ہوئے اسے باہر کی دنیا تب دکھائی دیتی تھی، اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد اس شیشے کے پیچھے چاندی چڑھا دی گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باہر کا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، اپنا ہی آپ دکھائی دیتا۔ نظام سرمایہ داری اور نظام ربوبیت میں یہی فرق ہے کہ اس شیشے میں اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، نظام ربوبیت کے شیشے میں باقی ساری دنیا دکھائی دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو ان میں گم کر دیتا ہے۔ اور جب اس شیشے سے چاندی چڑھا دی جائے تو پھر کوئی دوسرا اسے نظر نہیں آتا،
اور اپنا ہی آپ اس میں نظر لو بھائی، لو میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ دیگر کام کے بعد میری نہیں تمہاری باری ہے. بہت دلچسپ ہیں یہ. آج کل کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے جبکہ مغربی تہذیب بری طرح سے اسلامی اقدار کو پامال کر رہی ہے، اگر آج کی عورت کو مزید آزادی دے دی جائے، مزید جتنی دے دی جائے تو خیر ہاں اوور ڈوز ہو جائے گی. مزید آزادی دی جائے جو کہ پرانی آزادی ہو، یعنی پرانی ہو وہ، لیکن مزید اگر ہو جائے کیا بات ہے. بڑے دلچسپ لوگ ہیں یہ. تو کیا وہ زیادہ گمراہی اور تباہی کا موجب نہیں بنے گی؟ اور دوسرے صاحب نے کہا ہے کہ اس سے چونکہ مردوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندر رکھنے پر مجبور کر دیا جائے. یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ چمگادڑوں نے ایک ریگولیشن پاس کیا تھا اور اللہ میاں کے حضور بھیجا تھا کہ یہ سورج کے نمودار ہونے سے ہماری آنکھیں چبھیا جاتی ہیں، یا تو اسے روک دیا جائے یا ہمیشہ بادلوں کے پیچھے رکھا جائے کیونکہ ہماری آنکھیں چبھیا جاتی ہیں. اس سے پوچھتا ہوں اگر کہیں وہ ریگولیشن مان لیا جاتا تو کیا حشر ہوتا آپ کا ہمارا. اصل یہ ہے کہ یہ آدم کا بیٹا کچھ اپنے آپ کو بڑا ہی لاڈلا سمجھتا ہے. اللہ میاں پہاڑ تیسرے دن کرنے لگ جاتا ہے، میرا اخلاق خراب ہوتا ہے، ان کو اندر سے بیٹھ دو. کیونکہ صاحبزادہ صاحب کا اخلاق خراب ہوتا ہے اس لیے ان کو بند کر دیجیے. صاحب میرا اخلاق خراب ہوتا ہے. جی یہ سارا کارجہ ہے کائنات ان سے زیادہ صاحب کے لیے چلا ہوا تھا. اور پھر ان سے کوئی پوچھے کہ اخلاق تو کہتے ہی وہ اسے ہے کہ ہر قسم کی ٹیمپٹیشن آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کا مقابلہ کریں. اگر یہ ٹیمپٹیشن فنا کر کے ہی اخلاق سنوارنے ہوتے تو دنیا میں آدم کے ساتھ ابلیس کی نمود کبھی نہ ہوتی. یہ رہبانیت کا فلسفہ ہے جو اپنے آپ کو فریب میں رکھتا ہے کہ دنیا کی ان ٹیمپٹیشن سے، ان ترغیبات سے، ان تحریکات سے الگ ہو کے غاروں میں جا کے بیٹھ جائیے. اس طرح سے تو اخلاق سنور سکتے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے تو قدم قدم پر ٹیمپٹیشن ہوں گی. سارے صرافوں کی دکانیں بند کر دینی چاہیے کہ جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو روپیہ چرانے کو بھی چاہتا ہے. غور فرماتے ہیں آپ کہ یہ اپنے اخلاق کو سنبھالنے کے لیے تجویزیں کیا پیش کرتا رہتا ہے. پھر یہ سوال آیا معاشیاتی کے متعلق، یسألونک کا ماذا ينفقون قل الحق. براہ نواز مندرجہ بالا آیت کے مطلب کے پیش نظر آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اسے واضح کیجیے. مزید یہ کہ اپنی بچت کو دے دینے کا وقت کب آتا ہے اور کن حالات میں اور کس صورت میں ہمیں اپنی بچت کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا چاہیے. عزیزان ایمان، قرآن کریم کے یہ احکام، یہ ہدایات بتمام ہی تو اس وقت کی عمل میں آتی ہیں جب قرآنی نظام معاشرہ قائم ہو. اس معاشرے میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری معاشرے کے سر ہوتی ہے، اور اس کے لیے معاشرہ انتظام یہ کرتا ہے کہ محنت کرو، پوری کوشش سے محنت کرو، کماؤ،
اس میں سے چونکہ بنیادی ضروریات زندگی معاشرے میں یا نظام میں تمہاری پوری کرنی ہے، اس کے مطابق تم رکھ لو، اور باقی جو کچھ ہے دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دو۔ یہ ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کار ہم کس حد تک دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دیں یا کھلا رکھیں۔ ان سے کہو کہ جتنا کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ سب کا سب، اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر، قرآن کے نظام معاشی کے اندر تو نہ جائیدادیں کھڑی کرنے کا سوال ہوتا ہے، نہ ذمہ داریوں اور جگیرداریوں کا سوال ہوتا ہے، تو یہ اتنا کچھ جو زائد وہ رکھے گا وہ رکھ کے کرے گا کیا؟ بھٹ میں پڑے وہ سونا جو کانوں کو کھائے، یہ سونا اس کے کام کس آئے گا؟ وہاں تو پھر مجبوراً انسان کو یہ کچھ دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جو رکھا ہوا ہے وہ کسی کام ہی نہیں اس وقت آ سکتا۔ باقی رہا وہ دور کہ جس میں وہ نظام نہیں ہے، تو یہ انفرادی خیرات ہو جاتی ہے برادران عزیز۔ اس خیرات کے طور پر تو اس قسم کا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ کتنا دے دیں، کس وقت دے دیں، اپنے اپنے حالات کے مطابق ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ خیرات ہو جائے گی، پھر یہ وہ شے نہیں جو قرآن کے معاشی نظام میں بحیثیت کے حکم اور قانون کے نافذ ہو۔ یہ سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام حیات میں معاشی مسائل کچھ ایسے ہیں کہ قرآنی نظریہ حیات کی روح سے انسان کے لیے رزق حلال کما کر کھانا بڑا مشکل ہے۔ ایسے حالات میں انسان کی خودی کی نشو و نما پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے، وضاحت طلب ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بڑا تصادم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے کہ عام معاشرے کا نظام تو غلط ہو اور اس کے اندر آپ اصول کے اوپر قائم رکھنا چاہیں، اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیں۔ ہمت طلب مرحلہ یہ ہوتا ہے، لیکن عزیزان من، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہمت طلب مرحلہ ہو اس میں اگر انسان ہمت دکھائے تو اس کو ہی بلندی سیرت کہا جاتا ہے۔ جب نہایت آسانی سے انسان ایماندار دیانتدار بن جائے تو اس صورت میں بد دیانت بننے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم روز مرہ صبح سے شام تک جو ایک بات دہرایا کرتے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب کسی سے کہا جائے کہ تو جھوٹے بولنا، تو کہنا مینو کی لوڑ پہ نہیں کہ میں جھوٹ بولنا، یعنی جو لوڑ پہ تو پھر تو بول گا، کیونکہ لوڑ نہیں پڑی اس واسطے میں بول دینا۔ عزیزان من، جنہوں جھوٹ کی لوڑ نہ ہوئے تو جھوٹ نہ بولے، انہوں تسی سے بڑا سچا کہو گے۔ سچا تو وہ ہے کہ جسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مجبوری ہو رہی ہو اور اس کے باوجود وہ جھوٹ نہ بولے اور سچ بولے۔ لہذا انسان کی ذات کی نشو و نما کے مواقع تو یہ جو نظام ہے اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ قدم قدم پر آپ کے کریکٹر اور کردار کے لیے تصادمات سامنے آئیں، ٹھوکریں سامنے آئیں، اور زندگی کی جوئے روانی برادران عزیز ان ٹھوکروں سے پیدا ہوتی ہے جنہیں فالز کہتے ہیں۔ آپ سوال سامنے آتا ہے، ایک شخص ایک غلط کام کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اسی کام کو کرنے لگ جاتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوگی یا اسے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ یہ توبہ اور توبہ توڑنا، بار بار توبہ کرنا، بار بار توبہ توڑنا، یہ وہی ہے جسے ریاض نے اس انداز میں کہا تھا کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن۔ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔
سوال ہوا ہے پیدا کہ اس قسم کی توبہ توڑنے سے کچھ نقصان ہوتا ہے؟ تو اس قسم کے سوال میرے ذہن میں وہ پرانی بھولی بکھری ہوئی باتوں کو یوں بیدار کر دیتے ہیں جیسے خواب میں کسی کے پاؤں کے اوپر ذرا سی چنگائی کر دی جائے۔ نقصان ہوتا ہے برادران عزیز۔ ایک گراہے کی لڑائی ہو گئی اپنی بیوی، غصہ جو آیا تو غصے میں حماقت سے اسے کہہ دیا کہ تو میری ماں لگتی ہے، بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اب اس کے بعد جو غصہ ٹھنڈا ہوا تو ملا کے پاس گئے، اس نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہوئی، اب پھر دوبارہ نکاح کرانا پڑے گا۔ گھر میں آئے تو کسی کی کہانی کسی کا تنن جو کچھ چھوٹا موٹا تھا وہ کچھ بیچا بچایا، 5-7 روپئے اس کے لگنے تھے وہ دیے، وہ لے جا کے پھر کسی طرح سے ملا کے ہاتھ میں دیے، اس نے یہ کچھ کیا، پھر نکاح پڑا، وہ سارا کچھ ہوا۔ کام کے وقت گھر میں دونوں واپس آئے، دونوں ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر افسوسناک صورت ہوگی ان کی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ بیٹھ گئی چولہے کے پاس ہنڈیا لے کے، یہ بیٹھ گیا پاس چارپائی پر حکا لے کے۔ اب اس کے بعد اس نے بڑی ہمدردی سے یہ کہا کہ دیکھو تو اگر تم غصے میں آ کر یہ 2 بول نہ بول دیتے تو اس قدر بدنامی بھی نہ ہوتی، اتنا یہ خرچ بھی نہ کرنا پڑتا۔ تو کہنے لگا پھر لگی ہیں اس میں پھیرے نا۔ میرے بھائی توبہ توڑنے سے اتنا ہی ہوتا ہے۔ آواز کا جیتا ہے تو کرتے رہیے، ہر دفعہ دیکھیے، پھر جا کر تمن کا ساتھ دیکھیے، اس کے بعد جا کے پھر نکاح پڑھائیں گے، آگے پھر کیوں بن اور نہ کچھ ضرورت ہے اس سے۔ عزیزان مان، توبہ کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو شخص جہالت سے کوئی غلط قدم اٹھا لے اور اس کے بعد دل سے اس کے اوپر نادم ہو، وَلَمْ يَخِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کر چکا ہے پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوا کرے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا اور اماں حوا کو پتلی سے مارز وجود میں لانا اور پھر ان کے ذریعے نسل انسانی شروع ہونا، یہ سب کچھ خدا کے پروگرام میں پہلے سے شامل تھا یا محض ایک گندم کا خوشہ دونوں کو جنت سے نکالنے اور زمین کا وجود میں آنے کا باعث بنا؟ اگر یہ سب کچھ خدا کے پروگرام کے مطابق تھا تو خدا کا حضرت آدم کو گندم کھانے سے منع فرمانے کا کیا جواز تھا؟ کیا خدا خود چاہتا تھا کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو اور اس طرح دنیا کو پیدا کیا جائے، یا پھر نعوذ باللہ خدا کے علم میں ہی نہیں تھا کہ حضرت آدم بہکائے جائیں گے اور اس طرح دنیا پیدا کی جائے گی؟ براہ کرم آپ یہ سب کچھ آ جائے گا۔ ہاں، ڈاکٹر عبداللہ والدہ نبی تشریف رکھتے ہیں، ان کے شعروں کے لیے اور موضوع آگے۔ ساری رات کل ڈاکٹر صاحب 2-3 گھنٹے وہ لائٹ کے ذریعے سے اپنے پورے علم کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے یہ واضح کرتے رہے کہ یہ قصہ ان کے الفاظ میں پورا سگو بنا کے پھوک مارنے والی گل نہیں سی ہے، بلکہ یہ سارا سلسلہ جس طرح وجود میں آیا انہوں نے سائنس کی روح سے سمجھایا کہ یہ تصور غلط ہے، یہ جو تم یہ سمجھتے ہو۔ ساری رات یوسف ذلیفہ سنتا رہا، سویرے اٹھ کے پوچھنے لگا
کہ میاں جی کو زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ اب یہ ڈاکٹر صاحب انہیں پھر سمجھائیں، وہی حضرت آدم، وہی ان کی پسلی، پھر اس میں سے وہی عورت، یہ سارا قصہ میرے بھائی یہ تورات کے بیان کردہ افسانے ہیں، قرآن کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن انسان کے وجود کو یوں نہیں کہتا کہ بنی بنائی شکل میں ایک پہلے آدمی کسی نہ کسی طرح سے پیدا کر دیا اور پھر جب اکیلے آدمی کے پیدا کرنے سے بھی کام نہ چلا تو اوپھے مٹی ہو گئی، ختم۔ نہیں تو اس قسم کا ایک اور پتلی بنا دیتا ہے، پتلا بنایا تھا، پتلی بن جاتی تھی، سے وہاں ہوئی دشواری۔ اب کیا کیا جائے، اور ڈپار کے دو بچوں کا دی۔ یہ تورات کے افسانے ہیں میرے بھائی، قرآن کی روح سے یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے انسان کی تخلیق بھی اولی جرثومہ حیات سے پیدا ہوئی، جسے نفس واحدہ کہا گیا ہے، پھر یہ ارتقائی منازل طے کرتی کرے انسانیت کے اندر پہنچی، کیونکہ اسے نہایت سائنٹیفکلی ڈاکٹر قبلہ رات وضاحت سے بیان کر چکے تھے، اس لیے مجھے کچھ زیادہ اس کے متعلق عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جنات کل نہیں ہوتے، لیکن میں نے جنوں کو خود دیکھا۔ ابھی پہلے مصرے سے ہی آپ نے داد دینی شروع کی ہے، شعر تو پورا ہو جائے گا۔ میں نے جنوں کو خود دیکھا ہے، پھر آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے اس دن میں نے تو کہ انکار کر سکتا ہے؟ یہ جنوں کو دیکھنا یہ نظر آیا کرتی ہیں چیزیں اس قسم کی۔ وہ جلاہے کو خواجہ خضر بھی نظر آئے تھے، اس نے سن رکھا تھا کہ حضرت خواجہ خضر بڑے مقدس بزرگ ہوتے ہیں، پانیوں میں رہتے ہیں، سبز امامہ ہوتا ہے سر پہ، بزرگ صورت ہوتے ہیں، ذہن میں تھا نہ تھا، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ خبرہ ہمیں بھی کبھی زیارت ہو جائے۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، صبح کا اٹھا، داڑھی میں مہندی لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا، کپڑے بدلے، سر پہ سبز رنگ کی پگڑی باندھی، ہاتھ میں عصا لیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جا رہا تھا تو صحن میں پانی کا بھرا ہوا ایک مٹکا رکھا تھا اور اس پہ ڈھکنا نہیں تھا۔ پاس سے جو گزرے تو پانی کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، سبز رنگ کا امامہ، مہندی رنگ کی داڑھی، عصا ہاتھ میں، کہنے لگے وہ ٹھیک کہا تھا کہ پانیوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، آج ہماری قسمت کھل گئی۔ مٹکے کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی سلام۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ بیوی پوچھنے لگی وہ کیا ہے یہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں، خواجہ خضر گھر میں آئے ہوئے ہیں، تم بھی آ کے سلام کر دو۔ وہ بھی جلدی سے اٹھی، حیا کا تقاضا تھا، چادر اوپر اوڑی نہیں، آئی مٹکے کے اوپر، وہ پرے ہٹ گئے۔ یہ جب کھڑی ہوئی تو اس نے دیکھا تو یہ کہنے لگی بی بی جی سلام۔ وہ کہنے لگا وہ بی بی جی نہیں بابا جی سلام۔ کہنے لگی نہیں وہ سارے قبیلیاں ہی آئے ہو جائے۔
عزیزان مان، یہ انسان کے اپنے ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں جو یہ سارے تصورات بن کر اس کے سامنے آتے ہیں. وہ پانیوں میں اپنا ہی سایہ دیکھتا ہے. اس کے ذہن کے افق کے اوپر بچپن کے نقوش، فضا میں گھومنے والے الفاظ، تصورات، یہ سارے کے سارے اس کے تحت شعور میں جاگزین ہوتے ہیں. نروس سسٹم جب بگڑتا ہے تو یہی چیزیں تصویریں بن کے اس کے سامنے آتی ہیں. جس قسم کے جنات بچپن میں سنے ہوئے ہوتے ہیں اسی قسم کے جنات آ کر ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ جن ہیں جو سمٹ جاتے ہیں. قرآن کریم میں کسی ایسی ہستی کا، کسی ایسے جن کا ذکر نہیں ہے جو اس طرح انسانوں کو آ کر ستائے. انسان تو سب سے بڑا جن خود ہی ہے. انسان کو انسان ہی سمٹتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں سمٹتا. سوال ہے کہ کیا آپ بتا سکیں گے کہ انا، خودی، نفس وغیرہ کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ غالباً مطلب یہ ہے کہ انسان کی خودی میں نشو و نما ہو رہا ہے یا نہیں، اس میں بیداری ہے، اس کی مضمر صلاحیتیں میں نمود ہو رہی ہے یا نہیں. غالباً سوال کا یہی مطلب ہے کہ یہ کیسا پرکھا جائے. بات لمبی ہے، مختصراً یوں سمجھیے کہ ذات یا پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں اس کی کچھ بیسک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، بنیادی خصوصیات اس کی کچھ ہوتی ہیں. انسانی خودی کے اندر بھی وہ لیٹنٹ یا پوٹنٹ شکل کے اندر ہوتی ہیں. اس کی اگر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے تو وہ ان کی نمود ہوتی جاتی ہے. یہ وہی خصوصیات ہیں جو لامنتہا انداز سے دنیا کائنات کی سب سے زیادہ نشو و نما یافتہ، مکمل ترین یافتہ ذات یعنی ذات خداوندی کے اندر ہوتی ہیں. قرآن کریم نے ان بیسک کریکٹرسٹکس یا ان بنیادی خصوصیات کو خدا کی صفات کے نام سے قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ذات کے اندر، انسان کی اپنی سیرت کے اندر خدا کی یہ صفات حد بشریت کے اندر ان کی نمود ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. اور اگر ان کی نمود نہیں ہو رہی تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بالکل مٹی کا سودا ہے، ایک زندہ اور بیدار ذات نہیں ہے. مثلا خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ الرزاق یا رازق واقع ہوا ہے. اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ خود کھانے سے پہلے کسی بھوکے کا خیال کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس میں رزاقیت کی صفت علی حد بشریت کی نمود ہو رہی ہے. اور اگر وہ اپنے ہی کھانے کی فکر کر رہا ہے تو پھر تو یہ حیوان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی نہیں ہے. یہ ایک بڑا سہل کا سمپل کا معیار ہے. اور چونکہ وہ صفات بڑی تفصیل میں قرآن میں دی ہوئی ہے اس لیے ہم ان صفات کو بطور آبجیکٹو اسٹینڈرڈ کے ایک خارجی معیار کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس سے یہ فرق کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ان صفات کی نمود کتنی ہوئی ہے. اور اسے ہی کہتے ہیں قرب خداوندی یا خدا کا مقرب بننا. جس انسان کی سیرت اور کردار میں ان صفات کی زیادہ سے زیادہ نمود ہوگی اسے ہی کہا جائے گا کہ وہ خدا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. سوال ہے کہ غریب ہونا جرم ہے، یہ اسلام کی روح سے کہاں تک درست ہے؟ اس فکرے کو ذرا تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی جائے
تو پھر اسلام کی روح سے بالکل بات صاف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غریب ہونا جرم ہے، اسے یوں پڑھیے کہ افراد کا غریب ہونا معاشرے کا جرم ہے۔ بات صاف ہو جاتی ہے۔ معاشرہ مجرم ہوتا ہے برادران عزیز، لیکن اگر افراد خود مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ جس قسم کا معاشرہ ہے اسی کے اندر ہم زندگی بسر کرتے چلے جائیں، تو معاشرہ انہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے، یہ کہیں باہر سے تو نہیں آیا ہوا ہوتا۔ تو اس صورت میں یہ غریب جو اپنی غریبی میں مطمئن ہو چکا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مطمئن ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا یہ ہے کہ غریبی، مفلسی، ناداری یہی خدا کے مقرب بندوں کی نشانیاں ہیں۔ جب یہاں تک یہ مقام پہنچ جائے تو پھر معاشرے کے تمام جتنے جرائم ہیں ان کی ذمہ داری خود ان لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہنم کے اندر جہاں مکالمات آئے ہیں لیڈرز کے اور ان کے فالوورز کے، ارباب اقتدار کے معاشرے میں جو غاصب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے جو متبوع ہوتے ہیں، یعنی جو ان کو اطاعت کرتے ہیں تو ان کے تابع ہوتے ہیں، ان کے مکالمے آئے ہیں۔ قرآن نے بڑے حسین تمثیلی انداز میں بات بیان کی ہے۔ وہاں یہ لوگ جن کو ماسک کہا جاتا ہے، عوام کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے، یہ خدا سے کہیں گے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو یہاں آئے ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، انہوں نے غلط راستے پہ ڈال رکھا تھا، اس لیے انہیں دو ہی سزا دیجیے۔ ارشاد ہوگا کہ دوہری سزا تو دی جائے گی، انہیں بھی دی جائے گی، تمہیں بھی دی جائے گی۔ انہیں تو اس لیے کہ یہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو اس لیے دوسروں کو انہوں نے خود گمراہ کیا، اور تمہیں اس لیے کہ ان کی اس سرکشی، ان کے اس ظلم و استبداد کی قوت تو تم ہی بنے تھے۔ ان کے پاس کون سی قوت تھی جس کے بعد یہ سب کچھ کر سکتے؟ اگر تم ان کے دست و بازو نہ بنتے تو یہ کبھی ظلم اور استبداد نہ کر سکتے۔ عزیزان، دوسرے کو مجرم قرار دینا، اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ بات ساری یہ ہے، ان کے پاس اپنی قوت ہوتی کہاں سے ہے؟ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا، جناب ہم نے بنایا، حضور ہم نے کیا۔ جناب اور حضور تو یہی جن کو ہم کس طرح مظلوم اور بے باک کہتے ہیں، انہیں کی قوت ہوتی ہے، ان کا جو دست و بازو بنتی ہے۔ عوام ساتھ چھوڑ دیں اوپر والوں کا، کبھی تو کوئی نہیں پوچھتا ان کو برادران عزیز۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے، غریب ہونا جرم نہیں ہے، غریبی میں مطمئن ہو جانا اور دوسرے کو ظلم کرتے رہنے دینا جو ہے یہ ہے بڑا جرم، جس میں یہ اس کے جرم کا بھی یہی مجرم ہوتا ہے جو خود مجرم بن کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ مصیبت اپنے ہاتھوں سے پیدا کی جاتی ہے اور ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ تو اس سلسلے میں حادثے کا شکار آدمی کس حد تک اس مصیبت کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ عزیز ایمان، یہ حادثہ یا چانس جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے جسے ہم چانس کہتے ہیں، جب تک ہم کسی چیز کا کاز معلوم نہیں کر سکتے، ڈسکور نہیں کر لیتے، اس وقت تک اسے چانس کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس کا کاز دریافت کر لیتے ہیں تو پھر وہ چانس نہیں رہتا، پھر وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر آ جاتا ہے۔
ہزاروں باتیں ایسی تھیں جو اس سے پیش تک چانس کی نہیں جاتی تھی. کل تک یہ چیچک جو نکلتی تھی اسے تو کہتے ہی ماتا تھے، اور یہ ماتا دیوی ہندوؤں کے ہاں ہے چیچک کی. کہا یہ جاتا تھا کہ اس دیوی کی ناراضگی کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ چیچک کیوں ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب کائنات میں خدا کے قوانین ڈسکور ہوتے چلے جاتے ہیں، چانسز کے دائرے سمٹتے چلے جاتے ہیں، اور کاز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے جو ہیں وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں. باقی رہے یہ حادثے، سڑک سے موٹر کے نیچے آ گیا. یہ سوچیے تو صحیح، یہ چانس کی بات ہے یا آج کے غلط معاشرے کی غیر ذمہ دارانہ روش کا یہ نتیجہ ہے؟ اگر صحیح طریق پہ موٹر چلانے والا ہو، اگر وہ اس کا قاعدہ اور قانون مدحور خاطر رکھے، چلنے والے پیڈسٹرین جو ہے وہ بھی ٹریفک کے رول کو ذہن میں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر حادثے نہیں ہوں گے. یہ جو حادثے ہیں کہ صاحب دیوار گر گئی اور اس کے نیچے آ گئے، دیوار کو بنانے والے اگر دیوار بناتے وقت اس میں سے دیوار میں سے دینار نہ اپنے لیے نکالیں تو پھر دیواریں نہیں گرا کرتی. اور جب وہ گرنے لگتی ہیں تو اس وقت وہ اس بندہ مومن کی طرح جس کا واقعہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بتایا ہے، وہ جب اس گاؤں میں پہنچے تھے کہ جس گاؤں والوں نے انہیں روٹی دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنا چاہتی ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو کھڑی کر دیں، اس کو استوار کر دیں، اس کو بنا دیں. تو واقعہ تو بڑا لمبا ہے. حضرت موسیٰ کی اس قرابی کیفیت اس خبر قلبی عشق کی حریف نہ ہو سکی. انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تو ہمیں روٹی تک بھی نہیں دی اور تم نے یہ گرتی ہوئی دیوار بنا دی. تو اس مقام پہ کہا تھا اس مرد بزرگ نے کہ موسیٰ تیرا اور میرا راستہ الگ الگ ہو گیا. آپ کو پتا ہے یہ کیوں الگ الگ راستہ کہا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ سے قبل نبوت کی بات ہے، یاد رکھیے، نبی ہونے کے بعد نہیں ہے. بات بڑی تمثیلی ہے. الگ الگ اس لیے ہو گیا، کہا کہ تمہاری ذہنیت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیوار اس صورت میں بنانی چاہیے تھی جب یہ لوگ ہماری روٹی کا انتظام کرتے، یا کم از کم انہوں نے نہیں کیا تھا تو ہم دیوار بنانے سے پہلے ان سے معاوضہ لے لیتے دیوار بنانے کا. تم معاوضے سے دیوار بنانا چاہتے تھے، اور میری ذہنیت یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ غریب کی دیوار جہاں گرتی نظر آئے اس کو تم بنا دو، خواہ وہ تمہیں روٹی دے یا نہ دے. جس معاشرے میں وہ دیواریں جو گرنا چاہتی ہوں ان کو اس طرح سے اس کے خلاف مزدم و افزا بنا دینے والے موجود ہوں، وہاں پھر دیواروں کے نیچے آ کے بھی کوئی نہیں گرا کرتا. جسے آپ حادثے یا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، یہ معاشرے کی نالائقی ہوتی ہے، انایفیشنسی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، ان کی بددیانتی ہوتی ہے. اور جب یہ کچھ ہوتا ہے تو وہ اسے ایکسیڈنٹ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. یہ مجرمین ہیں جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ برادرانی نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ اپنی ذمہ داری کو ہر شخص محسوس کرنے لگ جائے تو یہ ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مصیبت کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ معاشرہ پورے کا پورے ذمہ دار ہوتا ہے. وہ انجینئر اور کنٹریکٹر جو دریا کا بند باندھتے وقت اس میں سیمنٹ کی جگہ ریت ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے سال جب سیلاب آتا ہے تو وہ سیلاب ان تمام گاؤں کو بہا کے لے جاتا ہے کہ جن بیچاروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اس سیمنٹ کی جگہ ریت ڈالنے میں.
لیکن یہ معاشرہ من حیث الکل اس کے لیے مجرم ہوتا ہے. اور سیلاب میں پوچھتے کہ ڈرے خانہ خداوست، جب سیلاب آتا ہے تو پھر وہ یہ ڈھونڈتا نہیں ہے کہ صرف اس انجینئر کے گھر کا رخ کرے، اس نے تو اپنے فطرت کے قاعدے کے مطابق اپنا رخ کر لینا ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن انفرادی اصلاح کی بجائے پورے نظام معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جانے سے ہر فرد محفوظ ہو جاتا ہے. ایک ایک فرد کا محفوظ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چیچک کا علاج ایک ایک چیچک کے آبلے پر مرہم لگانے سے نہیں ہوا کرتا. جسم کے اندر خون میں جراثیم ہوتے ہیں، ان جراثیم کو کچلنے سے چیچک کا علاج ہوا کرتا ہے. افراد کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح کر دی جائے تو وہ پھر پورے افراد کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس قسم کے حادثے نہیں ہوا کرتے. وہ جو حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں بات آئی ہے بڑی اہم بات ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ جاؤ اس معاشرے کی اصلاح کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، سینہ تمام داغ داغ، کمبا تو جا کو جانے ہم، یہاں تو سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد نظر آتا ہے. تو قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارے کا سارا یہ آوا نہیں بگڑا ہوا، یہ مرکزی مقام میں اس مملکت کے 9 بدماش ہیں، ان کو سیرا کر دو کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بات یہی ہے برادران عزیز، یہ بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں معاشرے کی خرابیوں کے افراد تو پھر اس کے بعد جو بنیادی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں معاشرے کی خرابیوں کے افراد تو پھر اس کے بعد ان خرابیوں کے شکار ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں. ضمن میں یہ بات ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بے ایمان ہو گیا، مطلب اس سے بددیانت ہوتا ہے. کیا ایسے آدمی کو بے ایمان کہنا درست ہے؟ اس کا ایمان تو ہوتا ہے. پھل لینے والا سوال پوچھنے والے ہیں، کہیے تو کیا دوں. پولیس کے ایک بہت بڑے افسر، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی اصطلاح میں بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ مجسٹریٹ نے کیا پولیس والوں نے کہ بھئی وہ جڑا صفائی کا گواہ سب تو بڑا ہے گا، انہوں کیوں نہیں تھی پیش کرتے ہے جی، روز تاریخ تو تاریخ لے جاتے ہیں جی، پہلے بھی نہیں پیش کرتے ہیں، پھر لائے پھر نہیں پیش کیا. ایک دن اس نے ڈان کے کہا کہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا جی گل یہ آگی ہے کہ وہ بے ایمان ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ وہ بے ایمان کس طرح ہو گیا، کی گل ہے؟ کہنے لگے جی وہ کہتے میں عدالت سال سال کیا گیا تو ہر مولوی میں بے ایمان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. عزیزان مان، میرے تو روئے سے دعائیں نکلتی ہیں اس معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے نے بد دیانت کو بے ایمان کہا تھا. بڑی صحیح بات کہی تھی کہ جس میں دیانت نہیں رہتی میں ایمان کہاں رہتا. کتنا حسین تھا وہ معاشرہ. بات تو شاید معصومیت سے ہی وہ کہہ گیا، بات بڑی گہری کہہ گیا. ہم اپنے آپ کو فریب میں رکھتے ہیں
کہ ہر قسم کی بدبیانتیاں بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس چیز کو، ایمان کو ہم نے الگ رکھا ہے کہ وہ تو بالکل ہم نے سیٹ میں بند کر کے رکھا ہے، اس کا تو اثر ہی نہیں پڑتا۔ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو ساری اصل میں اعمال کی چیزیں ہیں نا، ایمان کا اعمال سے تعلق کچھ نہیں ہم نے سمجھا ہوا، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، ورنہ امانت اور ایمان کے تو بنیادی مادہ ایک ہے عربی زبان کی روح سے عزیزان مان، اور دونوں کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس سے ساری دنیا امن میں رہے۔ مومن کے معنی ایمان لانے والا ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے خود اپنی ایک صفت المومن بتائی ہے، تو اگر اس کے معنی ایمان لانے والا ہو تو وہ اللہ میاں کا ہے کہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے معنی المومن کے معنی ہے امن دینے والا، اور مومن وہ تھا کہ جس سے ہر ایک امن میں رہے، اور امن میں اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ ہر شخص امین ہو، امانت کا محافظ ہو، اور اگر امانت نہیں رہتی جسے بدبیانتی کہتے ہیں تو پھر ایمان کہاں باقی رہتا ہے عزیزان۔ اس لیے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بے ایمان ہو گیا کہ مانے یہ ہے کہ بددیانت ہو گیا ہے، بات انہوں نے بڑی فتح کی کہی تھی۔ جس دن ہم نے اس راز کو سمجھ لیا کہ ایمان کا مظاہرہ انسان کی سیرت اور کردار سے ہوتا ہے، اس دن آپ سمجھیں گے کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام سارے سنور جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ سارا کردار اور ساری سیرت جو ہے وہ تمام کی تمام ساری ان لوگوں کی کہ جن میں ایمان کی رسی نہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو ایک اصطلاحی ایمان والا سمجھ کے یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم مومن واقع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تو لائسنس ہمارے پاس ہے ہی کہ چونکہ ہم اس کے حبیب کی امت واقع ہوئے ہیں، اس واسطے جو جی میں آئے ہم کرتے چلے جائیں، بالآخر وہ تو ہمیں بخشوا ہی لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بنیادی فریب نفس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں عام ہو رہی ہیں۔ لہذا میرے بھائی بات یہ بڑی ٹھیک ہے کہ جو بددیانت ہو جاتا ہے کہنے یہ چاہیے کہ بے ایمان ہو گیا، بڑا ایماندار ہے فلاں آدمی، آپ دیکھیے اس کے معنی ہوتے تھے دیانت دار ہے، امانت دار ہے۔ بڑی عجیب چیز تھی اس معاشرے کی یہ جنہوں نے یہ لفظ تو اپنے ہاں یہ یاد کیے تھے۔ یہی چیز آج ہمارے ہاں بھی ہو جانی چاہیے، اور ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ بات خود سنی ہے۔ محلے میں ہندو دکاندار ہوتے تھے، ہندو دکاندار کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ دیکھو میاں جی مسلمان ہو تو جھوٹ بولتا جی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے تھے۔ اتنا تو ہو کہ کوئی یہ بات کہے کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے، یہ تھی ایمان کی نشانی۔ اور آج ہم نے یہ دونوں کمپارٹمنٹ زندگی کے بالکل الگ الگ کر دیے، اور اس کے بعد جو کچھ ہمارا حشر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے۔ کیا موجودہ حالات میں یہ قرآنی نظام کسی طرح اسلامی ملک میں ممکن ہے؟ کسی بھی اسلامی ملک میں ممکن ہے؟ برادران عزیز، قرآنی نظام تو اسلامی ملک میں آپ کہہ رہے ہیں، غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی ممکن ہے۔ یہ تو انسانیت کے لیے نظام ہے، اس میں تو ملک و ملک کی تقسیم کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو کچھ قوانین ہیں، جو بھی ان قوانین پر عمل کرنے لگ جائے گا وہاں یہ نظام رائج ہو جائے گا۔ مسلمان نام لکھانے والے ملک اس کو لے لیں گے، ان کے یہاں رائج ہو جائے گا۔ جو آپ آج اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، وہ اگر اس قرآن کے تمام فارمولوں کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے، ان کا معاشرہ اسلامی بن جائے گا، وہاں اسلامی نظام متمکن ہو جائے گا۔ یہ تو چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ اجارہ داری سمجھ لیں کوئی اپنے کی،
قرآن نے تو اپنے آپ کو للناس کہا ہے، پوری عالم انسانیت کے لیے ایک نظام، ایسا نظام کہ جو انسان اور انسان میں تفریق ہی نہیں کرتا۔ اس لیے جو ملک بھی اسے چاہے وہ اپنے ہاں اسے رائج کر سکتا ہے۔ اور باقی جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآنی نظام کسی بھی اسلامی ملک میں ممکن ہے، قرآنی نظام کسی اسلامی ملک میں ممکن ہے؟ جہاں قرآنی نظام نہیں اسے آپ اسلامی ملک کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلامی ملک تو کہا ہی اس کو جائے گا کہ جس میں قرآنی نظام ہو، لیکن ہمارے ہاں تو جس طرح سے ہم اپنا نام عبداللہ رکھ لینے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے عبد ہو گئے، اور رامداس کے معنی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ وہ بات نہیں رہی، اسی طرح سے ہم نے یہ اپنے یہاں نام رکھ لیے۔ جس ملک میں مسلمانوں کی نام رکھنے والی قوم بستی ہے اسے آپ اسلامی ملک کہہ دیتے ہیں، جس ملک کے اندر اس قسم کے نام رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے اسے آپ غیر اسلامی ملک کہہ دیتے ہیں۔ اسلامی اور غیر اسلامی اس طرح سے نہیں ہوتا عزیزان ایمان۔ جس ملک کے اندر قرآن کا نظام ہے وہ اسلامی ملک ہے، جس میں یہ نہیں ہے اسے آپ مسلمانوں کا ملک کہہ سکتے ہیں، اسلامی ملک تو نہیں اسے آپ کہہ سکتے۔ مانتے ہیں کہ آپ ملا کے مذہب کو خام خواہ کوستے رہتے ہیں، چلیے شکر ہے، یہ تو نہیں کہا ملا کو کوستے رہتے ہیں، آپ ملا کے مذہب کو خام خواہ کوستے رہتے ہیں، اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے، اصل میں تو وہ سب ٹھیک ہی ہے۔ اصل میں سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے، وہ چھوٹی موٹی سی خرابی اس کا کیا ہے؟ چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اسی طرف چلا گیا، لیکن اب جو سوال ہی اس طرح سے مجھے گدگدائیں تو میں کیا کروں گے؟ فوج کا ایک سپاہی چھٹی سے واپس آیا تو دوسرے سپاہی نے کہا کہ کیوں بھی واپسی سے ہمارے گاؤں میں سے بھی ہوتے ہوئے آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ کہنے لگے پھر وہاں کیا حال تھا؟ کہنے لگے وہ سب ٹھیک ٹھاک تھا، اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں سب خیریت تھی بالکل۔ کہنے لگے سب ٹھیک تھا، سب ٹھیک تھا۔ کہنے لگے وہ ایک وہ چھوٹی سی کٹیا تھی وہ مر گئی تمہارے یہاں؟ کہنے لگے ہو یار وہ تو بڑی خوبصورت سی کٹیا تھی، میرے باپ نے پالی ہوئی، اسے کیا ہوا؟ وہ کیوں مر گئی؟ کہنے لگا کہ وہ اونٹ کا گوشت زیادہ کھا گئی تھی اس لیے وہ مر گئی۔ کہنے لگا وہ اونٹ تو گاؤں میں ہمارے ہی ہوا کرتا تھا، تو وہ اونٹ کا گوشت، کہنے لگے ہاں، کہنے لگا وہ اونٹ مر گیا؟ کہنے لگے ہاں اونٹ مر گیا۔ کہنے لگا اونٹ کو کیا ہوا، مر کیسے گیا؟ کہنے لگے وہ جس کمرے میں بندھا ہوا تھا اوپر سے اس کی چھت گر گئی۔ لگا وہ تو نیا مکان بنایا تھا ہم نے، چھت کیسے گر گئی؟ کہنے لگے اس کے اوپر آدمی زیادہ بیٹھ گئے کوٹھے سے۔ اس لیے وہ نیچے آ گیا۔ کہنے لگا وہ کوٹھے پہ آدمی کیوں بیٹھ گئے، ہمارے یہاں شادی وادی تو کچھ نہیں تھی۔ کہنے لگے نہیں وہ بچے کا کلانا ختم تھی نا، وہ بچہ وہ تو بھائی میرا چھوٹا۔ کہنے لگے ہاں 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 وہی۔ کہنے لگے کہ وہ بچہ میرا بھائی کیسے مر گیا؟ کہنے لگے جس بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے وہ جی کیسے سکتا ہے؟
کہنے لگا میری والدہ فوت ہو گئی، انہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا بیوہ کی بھی کوئی زندگی ہوا۔ چھوٹی سی برادری ملا کے مذہب میں اصل میں تو سب ٹھیک ہے، چھٹی مادھیم ہو گیا۔ ادارہ طلوع اسلام قرآنی فکر کی اشاعت تک محدود رہنا چاہتا ہے۔ کیا کوئی فکر عملی جدوجہد اور تنظیم کے بغیر بروئے کار آ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یا تو ادارہ کوئی تنظیم خود قائم کرے، ورنہ ایسی تنظیموں میں شمولیت کی متصرین اور حاملین کو اجازت دیں۔ اچھا، ہماری اجازت کی ضرورت ہے۔ اور فکری راہیں خود مسلسل جاری رکھیں۔ ایسی تنظیمیں دنیا میں موجود ہے جو قرآنی فکر سے ملتا جلتا عملی پروگرام رکھتی ہیں۔ کیوں نہ ہم لوگ ان تنظیموں میں کام کریں؟ سانو روکیا کیوں آئے گا جناب؟ یعنی اس کے لیے کوئی بندوق آپ نے لینی ہے جس کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ آپ کے نزدیک اگر کوئی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر آپ کام کر سکتے ہیں، وہ اسلامی کام ہے جسے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اجازت میرے بھائی کس کی لینا چاہتے ہیں؟ مسلمان کو تو کسی اور کی اجازت نہیں چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو کہیں ملتی ہیں بڑے شوق سے اس کے اندر جائیے، اس میں شامل ہو جائیے، کوئی بھی نہیں روکتا۔ تو میں یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا۔ باقی رہا ادارہ طلوع اسلام، اس نے اپنے لیے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے، اور وہ پروگرام یہی ہے کہ یہ فکری طور پر قرآن کی اس تعلیم کو عام کرتا چلا جائے۔ تو یہ اتنا سا پروگرام ہے اس کا، جو اس پروگرام میں متفق ہو وہ ان کا ساتھ دے۔ جس اسٹیج پہ بھی جا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے اب اس سے کچھ زیادہ کچھ کرنا ہے، بسم اللہ وہ جائے اپنے ہاں جس طرح سے جیتا ہے، اس سے زیادہ کچھ کرے، اس میں تو کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی پابندیاں عائد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو چیز ہی کہنے کی غلط ہے کہ اگر کوئی اس فکری پروگرام سے مطمئن نہیں ہے تو وہ پھر عملی جدوجہد کے لیے جو کچھ کرنا چاہے اس کے لیے اسے ضرورت ہے کسی کی پرمیشن کی یا کسی کی اجازت کی، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور طلوع اسلام کی فکر کے ساتھ متمسک ہونے میں تو کوئی کسی قسم کا تمسک نہیں لگایا جاتا، کسی قسم کا کوئی معاہدہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ جب آپ سمجھتے ہیں کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ تعاون کیجیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی زیادہ اچھا کام، تیز کام، گرم کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے شریک ہو جائیے، اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی وقت کی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی پر روشنی ڈالیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ عزیزان مان، خاندانی منصوبہ بندی کے معنی یہ ہیں کہ آپ اتنی ہی اولاد پیدا کریں جتنوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے پرورش، تعلیم اور تربیت کر سکتے ہیں۔ کیا یہ چیز اسلام کے خلاف ہوگی؟ اسلام کے مطابق یہ ہوگا کہ آپ تو دھڑا دھڑ بچے پیدا کرتے چلے جائیں، اور جب پھر وہ بھوکے مارنے لگے تو پھر جو بھی حکومت ہو اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں، تو یہ انتظام ان کا نہیں کرتے۔
اگر آپ نے خود انتظام ان کا کرنا ہے بسم اللہ 100 پیدا کیجیے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان کے انتظام کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنی ہے تو پھر تو بہرحال آپ کو ان کو بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیوں صاحب آپ کتنے کی انتظام کی ذمہ داری کر سکتے ہیں؟ اور اسی کا نام خاندانی منصوبہ بندی ہے۔ تو روز چیز پہ چلاتے ہیں، گلیوں میں بچے آوارہ پھر رہے ہیں، حکومت سکول نہیں کھولتی، بچوں کے کوئی کپڑا نہیں تن کے اوپر، حکومت ان کے لباس کا انتظام نہیں کرتی، بچوں کو کھانے کو اچھا نہیں ملتا، حکومت ان کے لیے رزق مہیا نہیں کر رہی۔ یعنی اچھا کام بانٹا ہوا ہے کہ آپ تو یہ کچھ پیدا کرتے چلے جائیں اور ان کی ساری ذمہ داری ان کے سر ہو، اور ان سے کبھی پوچھا ہی نہ جائے کہ صاحب آپ کتنے کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہیں۔ یہ تقسیم عمل آپ سوچیے تو صحیح۔ آپ کے گھر کبھی مہمان آنے ہوں، بارات آنی ہو، تو اس میں آپ پہلے پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب کتنے بندے لے آؤ گے تھی؟ جو 4 بندے ود لیا دے ہے تو اس لیے لڑائی کرن بیٹھ سکتے ہیں ہو، تو اتنے کا انتظام جو تھا وہ آپ نے کہا تھا وہ تو ہم کر سکتے تھے، اور آپ صاحب اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے 50 آدمی اور زائد دے رہے، ہم یہ کیسا انتظام کریں اس کا؟ تو معقول اس کو ساکت کہتا ہے کہ بڑی معقولیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں یہ صورت ہے ہماری کہ یہ چیز کرتے چلے جاتے ہیں، اور جن سے ہم کہتے ہیں کہ تم انتظام کرو ان سے کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے کہ صاحب آپ کتنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے برادران عزیز یہ مسئلہ۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ اسلام اس کے خلاف یہ کچھ کہے گا؟ باقی رہا یہ جہاں تک اسلام کا یا خدا کے یہاں پوچھنے کا ہے، قرآن نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو جہاں اللہ تعالیٰ اور سوال کرے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے سوال تو شروع ہو جاتا ہے، اور جیل خانے سے پہلے حوالات نہیں، یعنی قبر کے اندر ہی یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب وہ آپ سے اور چیزیں پوچھیں گے تو یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کتنے بچے پیدا کر کے آئے ہیں۔ کہیں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کرانے بات کہتے ہیں کہ صاحب یہ چیز جو ہے رزق خدا نے سب کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اگر خدا نے سب کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے تو یہ آپ جو آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھوکوں سے مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ حکومتوں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑے دنیا کو کیوں نہیں کچھ کہا کر ہے نا؟ یہ چیز عزیزان من یہ بات نہیں ہے۔ خدا براہ راست کسی کو رزق نہیں دیتا، رزق کی ذمہ داری انسانوں کے اپنے سر ہوتی ہے۔ معاشرہ انفرادی ہے، ہر فرد کو اپنے اور اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ معاشرے کی ذمہ داری اگر آپ اجتماعی کہتے ہیں تو پھر اجتماعی طور پر آپ کے پورے معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے معاشرے میں کتنے افراد ہونے چاہیے کہ جن کی ذمہ داری اٹھائی جا سکتی ہے۔ اسی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشاہدت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو آج کل کے سوٹ بوٹ پہننے والے داڑھی منڈوں کا شمار یورپ کے عیسائیوں میں ہوگا یا کس میں ہوگا، اس کی وضاحت کریں۔ سوٹ بوٹ تو میرا نہیں، لیکن داڑھی والی بات تو ہے۔ آدھا عیسائی تو میں ٹھہرا۔ وہ جیسے غالب نے کہا تھا، غدر کے زمانے میں
مسلمانوں کو تو جو بھی سمجھا جاتا تھا کہ مسلمان ہے اس کو وہ پھانسی دے دیا کرتے تھے. اس کو بھی بلا لیا, اس نے خود لکھا ہے اپنے یہاں چیف کمشنر نے. اس سے بھی پوچھا نام, نے کہا عبداللہ خان. کے بعد پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہنے لگے جی آدھا ہوں. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے جی شراب پیتا ہوں, سور نہیں کھاتا. میرے عزیز, یہ چیز جو آپ نے کہی ہے ان معنوں میں جن میں آپ لے رہے ہیں کہ تشبہ قوم کے معنی یہ ہیں کہ اس جیسا لباس پہنتا ہو, ان جیسی وضع قطع رکھتا ہو, تو وہ ان میں سے ہوتا ہے. خدا را اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیجیے, بات بڑی دور جا پہنچے گی. چھوٹا منہ اور بڑی بات کہنی پڑتی ہے. اگر یہ ہے کہ جو شخص کسی قوم جیسی تراش فراش لباس وجہ قطع رکھتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے, تو مکے کے ابو جہل اور ابو لہب کو آپ کو مسلمانوں کی قوم کا فرض شمار کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کی رہائش میں وجہ قطع میں لباس فراش میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. ہیں تیار آپ اس کے لیے؟ اور پھر آج فرنٹیئر کے جتنے ہندو وہاں ہوتے ہیں وہ سارے بغیر روڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل انہیں جیسے لباس وجہ قطع سب کچھ انہیں کی ہوتی ہے. کیا آپ انہیں اپنے میں اس لیے شمار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ جیسا لباس پہن رکھا ہے یا آپ جیسی شکل بنا رکھی ہے؟ ہندوستان کے ہندو اگر آپ جیسا لباس پہننا شروع کر دیں اور داڑیاں بھی رکھ دیں تو کیا آپ ان کو مسلمان شمار کر لیں گے؟ اگر ادھر سے یوں نہیں کرتے آپ تو ادھر کے متعلق یہ کہ وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی کسی دوسری قوم جیسا لباس پہن لے گا وضع قطع اختیار کر لے گا تو وہ ان میں سے ہو جائے گا. سوال یہ لباس اور وضع قطع کی نہیں ہے. تشبہ تو قلب اور ذہن کا تشبہ ہے. کیفیت ہماری یہ ہے کہ دل اور دماغ کو ہم نے یکسر زندار پوش بنا رہا ہوتا ہے, لیکن لباس اور وضع قطع اپنے ذہن میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی سی ہے تو ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. بات یہ فریب نفسی ہے میرے بھائی. تشبہ قوم اگر ہے یہ صحیح تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو نظریات, اعتقادات, خیالات, توقعات کے اندر کسی دوسری قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہوگا, نہ یہ کہ جو لباس اور وضع قطع کسی کی اختیار کرتا ہے. اسلام نے کوئی خاص نہ لباس وضع کیا ہے نہ وضع قطع اس نے اپنی وضع کی ہے. یہ تو عام تمدن کی چیزیں ہیں, عام معاشرت کی چیزیں ہیں. قرآن انسان کے دل اور دماغ, سیرت اور کردار کو دیکھتا ہے, اس کے لباس کو نہیں دیکھتا. اسی سلسلے میں یہ چیز کہی ہے انہوں نے کہ اسلام میں ریشم پہننا, سونے کے زیور پہننا, اس قسم کی چیزیں یہ حرام ہیں. مسلمان جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ عزیزان مان, ان کو بھی روایت کی بنا پر حرام قرار دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اہل جنت کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ جتنے حضرات ان کو حرام سمجھنے والے ہیں یہ تو اس دروازے سے آگے قدم نہیں رکھیں گے. چنگا ہی ہے کہ نہ جان اندر. خان سے لے لینا آپ جڑتا ہی ہے گا, دوسرے نو ویچ کے کر دے.
پاکیزہ نے مان کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا اور مومنین کے لیے بہترین نماز ان کو شمار کر رہا ہو، خدا کا رسول ان کو حرام قرار دے رہا ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری بصیرت قرآنی کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کم از کم مسلمانوں کے لیے ابدی طور پر یہ حرام قرار نہیں دی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں کسی وقت ایسی ضروریات لاحق ہو جائے، اس وقت مملکت کسی خاص حلال چیز کے اوپر بھی ممانعت کر دے، جیسے اب ہمارے ہاں بھی ہفتے میں 2 دن گوشت کا ناغہ ہوتا ہے، ان دنوں گوشت جو پکا لیتا ہے یا ذبح کر لیتا ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ممانعت وقتی معاشرے کی کسی ایکسپیرینسی کی بنا پہ تو ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ابدی طور پہ حرام نہیں ہو سکتی۔ قرآن جن چیزوں کو جنت کے نعمان میں شمار کرتا ہے، مومنین کی بلند ترین زندگی جو ہے اس میں ان چیزوں کو وہ شمار کرتا ہے اور اپنے عطایات قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں وہ اس زندگی کے اندر مومنوں کے اوپر حرام قرار دے دے۔ یہودی اپنی شریعت کی پابندی بڑی سختی سے کرتے تھے، اب بھی ان کے ہاں ایک جانور ذبح کرنے کے لیے کئی پابندیاں کرنی پڑتی ہیں۔ قرآن شریف نے ان کے متعلق کہا ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ ذلیل۔ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی اصلی نسبت ہے یا کوئی اور بات ہے؟ قرآن نے جو انہیں کہا ہے تو یہ اس ذہنیت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس کے متعلق تفصیلی طور پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو میرے بھائی نے بات کی ہے اس نے ایک ایسی چیز سجیسٹ کی ہے جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ اس میں واقعی ایک اشتراک ہے۔ یہ یہودیوں کی طرح قرآن نے جو جرم عائد کیا ہے ان پہ وہ یہ کہ وہ شریعت کے احکام کی پابندی رسمی طور پر کرتے تھے، اس میں روح نہیں ہوتی تھی، اور اسے بندر سے جو نسبت دی تو میں نے کہا ہے کہ اس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو تھی وہ میں نے ایک دفعہ کانگڑے کی وادیوں میں گیا، وہاں دیکھا کہ سردی کے زمانے میں گاؤں کے لوگ باہر آ کر ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کرتے، ان کا ڈھیر لگاتے، ان میں آگ لگاتے اور اس کے گرد گرد اس طرح سے بیٹھ جاتے، الاؤ کے گرد آگ تاپتے، تو جب پھر سورج چڑھ آتا پھر وہ چلے جاتے۔ وہاں تو بہت بندر ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ صبح کے وقت بندر اٹھتے، ادھر ادھر سے لکڑیاں چنتے، اس طرح سے ڈھیر لگاتے، بندر کو آگ لگانی نہیں آتی، اور ڈھیر لگانے کے بعد اس کے گرد گرد بندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لکڑیوں پہ یوں کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں اسی طرح سے، اور دو گھنٹے کے بعد اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے اور وہ گاؤں والے لکڑیاں لے جاتے، کونوا قردۃ خاسئین۔ شریعت کے احکام کی پابندی جس کے اندر روح نہ ہو وہ لکڑیاں تاپنا ہے، جن کے اندر لکڑیاں تو ہوں لیکن آگ کی چنگاری اس میں نہ ہو، یہی ہے کونوا قردۃ خاسئین۔ سوال ہے آج کل جس طرح لڑکیوں کی شادیاں عموماً بغیر ان کا مشورہ دیے اور بغیر ان سے اجازت لیے کر دی جاتی ہیں، یہ ٹھیک کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو عورتوں کو خود کس قدر اختیار ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں کچھ کر سکیں؟
اسلام میں اگر عورتوں کی پسند کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف سے قرآن غیر مرد اور عورت کے علیحدہ رہنے کی تلقین بھی کرے اور دوسری طرف پسند کی شادی کی اجازت بھی دے، کیونکہ پسند اور ناپسند کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں میل جول ہو، گویا اس طرح لو میرج جائز ہو گئی۔ کیا توبہ توبہ، دیکھو جی سنیر مار لو میرج، ہاں جی ان کے نزدیک میرج کے اندر لو کا کیا تعلق؟ سوال ہی نہیں، کل بھی ٹھیک کرنے میں کئی تکی نہیں آتی میرج کے لیے لو کی جوڑیاں جنگ تھوڑیاں تو نر بتھیرے۔ یہاں تو دیکھنے ہی انہوں نے ہونی نرد ہوں گے وہ بال جڑے ایک دوسرے نو مارتے ہوں لیکن رسا لے کے تو دونوں کس کے جوڑ کے بند دیتا جائے نا، وہ ہوں گے نرد۔ ایسے تو شادیاں ہی ہوں نے، اس واسطے واقعی یہاں تعجب ہوتا ہے کہ میرج اور اس میں لو، ہائے ہائے توبہ یا اللہ توبہ، وہ کہنا نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی بہت بڑی بات آپ نے سیکھ لی۔ آپ میرے درسوں میں اگر شریک ہوتے تو یہ چیزیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ قرآن نے میاں اور بیوی کا رشتہ زوج کا رشتہ بتایا ہے۔ ہمارے ہاں تو زوجہ عورت ہی ہوتی ہے نا، مرد کی زوجہ وہ ہوتی، مرد عورت کا زوج نہیں ہوتا، وہ زوجہ ہوتی ہے۔ زوجہ جمانے بیوی کر لینے میں، عربی زبان کی روح سے اور قرآن کی روح سے زوج ان دو چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری بیکار ہو کر ہے۔ وہ گاڑی کے دو پہیوں کو ایک دوسرے کا زوج کہتا ہے، گدے تو دو پہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹانگا اور گاڑا اس قسم کا گڈھا، وہ راستے میں ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، ایک پہیا اس کا بالکل صحیح اور سلامت ہوتا ہے، دوسرا پہیا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ آپس میں زوج نہیں رہتے۔ کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ دو پہیے ایک جیسے نہ ہوں اور گاڑی چل رہی، چلتی نہیں تو سیٹن رہے ہوں نے گاڑی کھوبے بھی تو گڈی کڈی دیا نا۔ یہ گاڑیاں چل نہیں رہی، چھوٹا بڑا پہیا ہی نہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک پہیا گول ہو گیا دوسرا چنکرا ہو، چلاؤ دیا اس گڈی نو۔ زوج عربی زبان میں ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن میں سے اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری بیکار ہو سکتی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ قرآن زوج کا رشتہ کہتا ہے۔ قرآن میں عورت کو میاں کا زوج، میاں کو عورت کا زوج کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود خاوند کے لیے بھی زوج کا لفظ آیا ہے۔ آنا ہی چاہیے، وہ دونوں جب ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر ہوں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا زوج ہوگا، تو زوج میں تو کامل ہم آہنگی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر ان میں ذرا سا بھی تفاوت ہوتا ہے وہ تو زوج نہیں رہ سکتا۔ تو آپ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی روح سے شادی کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ان میں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کا زوج بنانا چاہتا ہے، کانگروس ہونا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر ان کو تو رکھا۔
اب اس کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بغیر مشورہ لیے ہوئے ایک دوسرے کی شادی کر دی جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، دوسرا شادی کسی کی کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنی کرایہ کو کرانی ہے جی۔ دیکھ لو بھی سچا کہنا نا میں اپنی کرائی کی ساری عمر روم دیا۔ قرآن کریم نے برادران عزیز شادی کے لیے دونوں کا عاقل بالغ ہونا ضروری قرار دیا، اور یہ شرط قرار دی ہے کہ نہ مرد عورت کا زبردستی خاوند بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی بیوی بنائی جا سکتی ہے جو اسے پسند نہ ہو۔ غور تو بانی کر سکتی ہے نا۔ باقی رہا آج کل جسے ہم غلط معاشرہ آج کل کا کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس میں وہ بات بھی غلط ہے کہ رشتے کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اب تو اتنی شدت نہیں، لیکن اس سے ذرا پہلے تو یہاں تک شدت ہوتی تھی کہ احتیاط برتی جاتی تھی لڑکی والے گھر میں کہ اور ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ لڑکی کا کہاں رشتہ کیا جاتا ہے، لڑکی کے کان میں بھنک نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ اس کا جو کیا جا رہا، ہاں یہاں تک اس کی احتیاط برتی جاتی تھی، پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے، حتیٰ کہ وہ آخری بات وہ دن مٹے گئے، جنج بھی آ گئی، کھانا کھلایا گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ یاد آیا کہ وہ ایک اور رسم باقی رہ گئی جسے نکاح کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانے سے پہلے وہ بھی پوری کر لینی چاہیے، تو وہاں اس کے بعد وہ ایجاب و قبول ایک چیز جسے کہتے ہیں، آخری وقت کی رسم، یعنی سب کچھ ڈھلورا پٹ رہا ہے، شادی کے دن مقرر ہو رہے ہیں، بارات آ رہی ہے، باجے بج رہے ہیں، گولے ٹوٹ رہے ہیں، ساری دنیا میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی فلاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے، اور یہ چیز کہ تمہیں یہ قبول ہے، تم یہ اس کو قبول کرتی ہو، یہ چیز ودا ہونے سے پہلے 2 منٹ تو یہ بھی کر دیا جائے گی، سدا مقابل تو سیابا مقابل کچھ ساری، اور اس میں بھی جب جاتے تھے پوچھنے کے لیے تو اب وہ بیچاری جس حالت میں وہاں بٹھائی جاتی تھی بالکل مانو بنا کے، اب وہاں اسے پوچھا کرتے تھے کہ فلاں کا بیٹا ہے، اس نے مہر کے اوپر تمہاری شادی، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو وہاں استعمال کیے جاتے تھے، آج تو اس کی ہماری غیرت بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ دہرائے جائیں برادران عزیز جو نکاح کے وقت میں وہ دہرائے جاتے ہیں۔ چھوڑیے اس بات کو، یہی چیز جو تھی کہ تمہیں وہ قبول ہے، تو وہ لڑکی اس وقت زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، خاموشی رہتی تھی، تو اس کے بعد ہمارے ہاں پھر یہ مسئلہ بن گیا کہ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا جائے، یعنی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منہ سے ہی ہاں کہہ دے، جھوٹا وعدہ ہی صحیح، منہ سے مگر ہاں تو کرو، وہ کہتے ہیں نہیں ہاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو وہ تھا جو انتہائی شدت سے بات گئی ہوئی تھی، غلط معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر دوسری طرف انتہائی شدت پہ چلے جاتے ہیں، وہ افراد تھی تو وہ تفریق کی صورت ہو جاتی ہے۔ اب جو اس معاشرے کے اندر ہمارے یہاں شادیاں ہونے لگی
ان کے اندر بھی یہ بات نہیں کہ وہ ہم آہنگ یہ فکر، خیالات، مزاج، طبائع ان کے متعلق آپس میں وہ لڑکا اور لڑکی کسی طرح سے یہ طے کر لیں، یہ کچھ نہیں۔ وہ پرانی شادیاں تو پھر بھی پتہ نہیں کس طرح سے کچھ چلی جاتی تھی، یہ جو نئی شادیاں ہوتی ہے تو وہ تو قبل اس کے کہ شادی کے کپڑے پرانے ہوں شادی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ دوسری مصیبت ہوتی ہے غلط معاشرے کے اندر۔ یہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے آپس میں میل جول ہونے ضروری ہے، میل جول ہونا ضروری ہے، تو عزیز من میل جول سے اگر مراد آپ کی وہ ہے کہ جہاں اخلاق کی حدیں بھی پھاندی جاتی ہیں تو وہ تو کسی طرح بھی ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میل جول کی اگر یہ معنی ہے کہ دو شریف انسانوں کی طرح آپس میں خیالات کا تبادلہ، اس چیز کا معلوم کرنا کہ مزاج کس قسم کا ہے، فکر کس قسم کی ہے، یہ چیزیں ان تمام حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اخلاقی ضوابط کی پابندیاں ضروری ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر یہ چیز ہو، یہ چیز کس طرح سے اسلام کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یہ بھی شدت ہے ہمارے ہاں کی جو ہم نے دوسری طرف یہ کچھ کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اگر وہ ہماری شادیاں جو پرانی ہوتی تھی وہ خارج ہوتا تھا تو نئی شادیاں جو ہے یہ سرسان ہوتا ہے۔ اعتدال ان دونوں کے درمیان آئے گا۔ ماں باپ کا مشورہ اس کے لیے ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں زندگی کا تجربہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ شادی کا معاملہ کچھ اس قسم کا نازک ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں تجربہ بڑا ہی کم کرتا ہے۔ اس لیے وہ اگر اپنی زندگی کے تجربے سے کوئی مشورہ دیتے ہیں اس مشورے کو بھی سن لینا چاہیے، اور دوسری طرف یہ جنہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے ساری عمر اس طرح سے زوج بن کر، ان کے مزاج اور ان کے خیالات کا بھی تو بات کرنا چاہیے۔ ادھر سے ان کے متعلق یہ ہونا چاہیے، ادھر سے ان کا وہ تجربہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح سے اگر یہ کچھ ہونے لگ جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال موجودہ حالات کے مقابلے میں وہ صورت تو بہتر ہوگی۔ اور اگر معاشرہ آپ کا اسلامی ہوگا جس کے اندر مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی اپنی بیوی کے علاوہ دنیا کی ہر عورت اس کی تعمیر رختی نہیں ہے، پختہ خودی کی تو کیفیت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بے نیاز ہو جاتی ہے اس جسم کے مرکز سے، اور یہی بات ہے کہ حیات جاودانی موت کے بعد کی زندگی کے لیے یہ جو اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ انسان کا جسم تو ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قرآن نے اس کو بیان کر کے یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ زمین انسان کے کس حصے کو کھا جاتی ہے، کون سا وہ حصہ ہے کہ جس پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو انسان کی ذات تعمیر شدہ خودی جسے آپ نے کہا ہے وہ تو ہوتی ہی اس مقام میں ہے کہ جس پر جسم کے انحطاط یا اس کے فنا کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ موضوع تنگ کے معاشی نظام اور اس کے محرکات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے عزیز، میں نے موضوع تنگ کے تمام ورق کو سامنے رکھ کر اس کے فلسفہ کا تقابل قرآن کریم کے فلسفہ زندگی سے کیا تھا۔ یہ میرا مضمون بڑا مقصود طلوع اسلام میں شائع ہو چکا ہے، الگ پینسل کی شکل میں بھی چھپا تھا، اور اس کے بعد اب جو حال ہی میں میری کتاب
ادارے کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے خدا اور سرمایہ دار، اس کے اندر زیرو شامل کر دیا گیا ہے۔ بات یہ اس میں لمبی چوڑی تفصیل طلب ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ تفصیل سے وہاں اسے دیکھیے۔ بنیادی فرق اتنا ہی ہے کہ وہ زندگی کو حیوانی سطح کے اوپر رکھتے ہیں، فزیکل باڈی سمجھتے ہیں انسان کو، اس سے آگے کچھ نہیں سمجھتے۔ ہیومن پرسنالٹی کے وہ قائل نہیں یہ لوگ، اور جب پرسنالٹی کے قائل نہیں تو تبھی جسم کی فنا ہو جانے کے بعد زندگی کے بقا کے بھی وہ قائل نہیں۔ حیوانی سطح کے اوپر جو نظام معاشی قائم ہوتا ہے وہ سرمایہ داری کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ سرمایہ داری کا نظام جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان سب کچھ اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہے۔ حیوانی سطح کی زندگی کا تقاضا ہوتا ہے پرزرویشن آف سیلف، ہر فرد اپنے تحفظ چاہتا ہے۔ جب اپنا ہی تحفظ چاہا جائے تو یہ وہ زندگی ہے جسے حیوانی سطح زندگی کہتے ہیں۔ ہر جانور اپنا تحفظ چاہتا ہے، اپنے بچوں کا تحفظ چاہتا ہے۔ ایک بیل کتنا ہی چارہ اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ اسے کھاتا ہے، دوسرا بیل بھوکا مر رہا ہو، وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ اس کو آواز دے کے اس میں شریک کر لے۔ حیوانی سطح زندگی کے اوپر اگر آپ انسان کو رکھیں گے، اس کا لاجیکل انفرنس، منطقی نتیجہ سرمایہ داری کا نظام ہوگا۔ قرآن کا معاشی نظام یہ ہے کہ پہلی چیز کم از کم سطح کی تو یہ کہ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ کر باقی سب دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیا جائے۔ حیوان کی زندگی میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگلی اس کی سطح یہ کہ یہ ضرور اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی ضرورت اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ شدید ہے تو یہ اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ حیوان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے جس فلسفہ زندگی میں انسان کی زندگی کو حیوانی سطح کے اوپر رکھا جائے، اس فلسفے کے اوپر یہ نظام کبھی متشکل ہی نہیں ہو سکتا جس میں ایک فرد دوسرے فرد کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دے یا ان کو قابل تسلیم قرار دے۔ یہ ہے بنیادی فرق اسلامی فلسفے کا اور یہ مادی فلسفے کا، جس کے اوپر یہ اپنا معاشی نظام قائم کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظام نفرت اور انتقام